السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں ابیب الرحمن۔ ایٹماسفیرک پولوشن میں آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہوگا، اسٹریٹو اسفیرک اوزون ڈپلیشن سے ریلیٹڈ۔ تو اوزون کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ اوزون ٹرائی ایٹمک حالت ہے آکسیجن کی، یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اسٹریٹوسفیئر کے اندر اور تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں، اور یہ شروع ہوتی ہے جیسا کہ لیئرز آف ایٹماسفیئر کے لیکچرز میں گزر چکا ہے کہ یہ ہماری جو ارتھ سرفیس ہے اس سے 50 کلومیٹر اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ ہمارے ایٹماسفیئر میں اس کی مقدار 1 پارٹس پر ملین ہے، لیکن اسٹریٹوسفیئر میں 10 ملی گرام پر کلو گرام موجود ہوتی ہے۔ اوزون لیئر کی کمی، تو اوزون لیئر کی ڈپلیشن یا اس کی کمی ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے جو زمین کو فیس ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ اوزون ایک کلرلیس گیس ہے جو اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہے، اور یہ لیئر اوزون کی بچاتی ہے خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعوں سے سورج کی زمین کو۔ اوزون لیئر جذب کرتی ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو اور اس طرح بچاتی ہے ان الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو زمین کے اندر داخل ہونے سے یا اس ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے۔ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز بہت ہی زیادہ انرجی والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو سورج سے آ رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں اگر داخل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بہت خطرناک انوائرمنٹل مسائل جس میں گلوبل وارمنگ ہے، اسی طرح صحت کے مسائل، یہ سب پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج سے جو ہے ریز آ رہی ہیں، ان میں جو الٹرا وائلٹ ریز ہے اس کو جو ہے اوزون واپس پیچھے کی طرف پھینک رہی ہے، زمین میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ 1970 سے ڈپلیشن اوزون لیئر کی اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس وقت سے یہ بات سائنسدانوں کے علم میں اور انوائرمنٹلسٹ کے علم میں آ چکی ہے، اور پوری دنیا اس مسئلے کو جان چکی ہے۔ اس بارے میں بہت سا ریسرچ بھی ہو چکا ہے کئی سالوں سے کہ کازز پتہ چل جائے اوزون کی کمی کے، اور اسی طرح اس پر بھی بہت زیادہ ریسرچ ہو چکا ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کچھ امپورٹنٹ کازز اور ایفیکٹس کو اوزون لیئر کی ڈپلیشن کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے وجہ اوزون لیئر کی ڈپلیشن کی۔ مین چیزیں جو تباہ کر رہی ہیں اوزون گیس کو اوزون لیئر کے اندر، وہ ہے بڑھ جانا کلورین اور برومین گیسز کا اسٹریٹوسفیئر کے اندر، اور کچھ اور یہ جو ہے پھر مختلف قسم کی، اور یہ لیڈ کرتی ہیں اوزون لیئر کی ڈپلیشن کی طرف۔ اور ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ریزن اوزون لیئر کی ڈپلیشن کا ہے، وہ ہے کلورو فلورو کاربنز کا ریلیز ہونا، اور اس کی وجہ سے تقریباً 80% اوزون کی لیئر کی ڈپلیشن ہو رہی ہے فضا کے اندر۔ تو کلورو فلورو کاربن مختلف قسم کے جو ہے ریفریجریٹرز، ایروزولز وغیرہ سے پیدا ہونے والے گیسز ہیں۔ تو اس کی اور بھی بہت سی سبسٹانسز ہیں جو اوزون لیئر کی ڈپلیشن کر رہی ہوتی ہیں، جس میں ہائیڈرو کلورو کاربنز ہے، وولیٹائل اڑنے والے آرگینک کمپاؤنڈز ہے۔ اس طرح کی سبسٹانسز ویکولر ایمیجنز ہے، فالتو چیزیں انڈسٹری سے نکلنے والے ایروزولز اور ریفریجرینٹس ہو گئے، یہ سارے کے سارے اوزون لیئر کی ڈپلیشن کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسٹیبل کمپاؤنڈز ہیں لوور ایٹماسفیئر کے اندر، اور جب یہی کمپاؤنڈز داخل ہوتے ہیں اسٹریٹوسفیئر کے اندر تو ان کی اسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ ریز کو جب ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ وہاں پر بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور بریک ڈاؤن ہونے کے بعد یہ کلورین ریلیز کرتے ہیں جو ریئیکٹ کرتی ہے اوزون کے ساتھ، اس طرح اوزون کی ڈپلیشن کو اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب اوزون لیئر کی ڈپلیشن کے ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ اوزون لیئر کی ڈپلیشن، جب اوزون لیئر ڈپلیٹ ہو جائے گی تو الٹرا وائلٹ ریز سورج والی ڈائریکٹ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے بہت سے صحت سے اور انوائرمنٹل مسائل پیدا ہوں گے۔ اب ہم ان میں سے میجر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکن کینسر۔
اگر سامنا کیا جائے الٹرا وائلٹ ریز کا سورج سے آنے والی، یعنی اگر سورج سے آنے والی ریز ڈائریکٹ انسانوں کی طرف آ جائیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اسکن کینسرز بڑھنا شروع ہو جائیں گے مختلف قسم کے۔ میلیگننٹ میلانوما ہوگا۔ میلیگننٹ میلانوما کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی کے مختلف آرگنز کو پھیل جانے والا کینسر۔ اور بیسل اور سکویمس سیل کارسینوما ہوگا، یعنی بیسل اور سکویمس سیل کارسینوما یہ بھی کینسر کی ایک قسم ہے جو زیادہ تر ایکسپوزڈ ایریاز کو ہوتی ہے، جو سورج سے ایکسپوزڈ ہو، جیسے چہرہ ہوا، گردن ہوا، بازو ہوئے۔ اس طرح کامن قسم کے کینسر جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا ہے آئی ڈیمیج۔ الٹرا وائلٹ ریز بہت نقصان دہ ہوتے ہیں آنکھوں کے لیے۔ اگر ڈائریکٹ ایکسپوجر ہو جائے، سامنا ہو جائے الٹرا وائلٹ ریز کا آنکھوں کو، تو اس سے پھر کیٹریکٹ پرابلمز پیدا ہوں گی۔ کیٹریکٹ کہتے ہیں آنکھوں میں دھندلاپن پیدا ہونا، اور اسی طرح فوٹو کیراٹائٹس کا پرابلم ہوگا، اور یہ درد، فوٹو کیراٹائٹس میں شدید درد ہوتی ہے آنکھوں میں جب لائٹ کا سامنا ہو۔ اسی طرح سنو بلائنڈنس ہوگا، یعنی ایک دم جب روشنی میں آ جائیں تو آنکھوں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کچھ بھی نظر نہ آنا۔ اور ڈیمیج ہوگا امیون سسٹم کو، حفاظتی سسٹم کو۔ امیون سسٹم یہ بہت ہی زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے الٹرا وائلٹ ریز کو۔ اگر بڑھ جائے ایکسپوجر الٹرا وائلٹ ریز کا، اس کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے ہمارا حفاظتی نظام باڈی کا، اور اس میں پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے امیون سسٹم میں، ایکسٹریم کیسز بہت زیادہ۔ اسی طرح ایجنگ آف کینسر، ایجنگ آف اسکن، عمر کا بڑھ جانا۔ ایکسپوجر الٹرا وائلٹ ریز کو جب ہوگی تو اس سے تیز ہو جائے گی ایجنگ کا پروسیس، یعنی جلدی جلدی بڑھاپا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں لوگ زیادہ بوڑھے نظر آئیں گے اپنے اصل عمر سے، اور اس کی وجہ سے فوٹو الرجی بھی ہو سکتی ہے، اور ریشز اسکن پر آ سکتے ہیں، یعنی اسکن پر داغ آ سکتے ہیں، اسکن خراب ہو سکتی ہے۔ انسانوں میں الٹرا وائلٹ ریز کو ایکسپوجر جو ہے یہ اس کی وجہ سے بریتھنگ کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، سانس لینے کی پرابلم، چیسٹ پین ہو سکتا ہے، اور اسی طرح گلے کی خرابیاں ہو سکتی ہیں، یہ سب کے سب یہ۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ایمپرنگ آف لنگ فنکشن خراب ہو جائے گا، اسٹاپ ہو جائے گا، اور خرابیاں پیدا ہوں گی لنگ فنکشنز کے اندر، پھیپھڑوں کے کام میں۔ الٹرا وائلٹ ریز افیکٹ کرتے ہیں دوسری لائف فارمز کو بھی۔ یہ الٹرا وائلٹ ریز بری طرح متاثر کرتے ہیں مختلف اسپیشیز کو، ایمفیبینز کے، اور یہی ایک بڑا ریزن ہے کمی کی ایمفیبینز کے اسپیشیز کے زمین پر۔ اس کی وجہ سے ہر اسٹیج لائف کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایمفیبینز کا، اور رک جاتی ہے ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ لاروا اسٹیج کی۔ لاروا کہتے ہیں ان کے بچوں کو ایمفیبینز کے۔ اسی طرح ڈیفارمیٹیز یعنی خرابیاں اور کمی ہوگی امیون سسٹم میں ان اسپیشیز کے۔ اور اس کے علاوہ ریٹینل ڈیمیج ہوگا، آنکھوں کا خرابی اور بلائنڈنس، کچھ اسپیشیز کے اندر اندھاپن بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ مختلف ہیلتھ ایفیکٹس ہے اس سے ریلیٹڈ اوزون ڈپلیشن سے۔ تو یو وی ریز اثر کرتے ہیں پلانٹس کو بھی، یو وی ریڈیشن تبدیل کر دیتا ہے فلاورنگ کے ٹائم کو کچھ اسپیشیز کے اندر، اس کی اور ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے پلانٹ گروتھ کو، کیونکہ یہ تبدیل کر دیتی ہے اس کے فزیولوجیکل اور ڈیولپمنٹل پروسیسز کو۔ اب اس کو کیسے اوزون لیئر ڈپلیشن کو کم کیا جائے، تو اس کے لیے انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو مونٹریال پروٹوکول کہتے ہیں، یہ 1987 میں ہوا تھا، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا تھا اس پروٹوکول میں کہ کم کیا جائے انڈسٹریل ایمیشن کو کلورو فلورو کاربنز کے، تاکہ اوزون کی ڈپلیشن کم ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس اس طرح کے ہونے چاہیے کنٹریز کے بیچ، تاکہ اوزون لیئر کی ڈپلیشن کم ہو سکے۔ اور انفرادی طور پر جو ہے ہر آدمی اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور کس طرح کر سکتا ہے کوشش، کہ ہم ایسے جو ہے ریسائیکل پروڈکٹس خریدیں، یعنی نئے پروڈکٹس کے بجائے ریسائیکل پروڈکٹس خریدیں، انرجی کو بچائے، اور بجائے اپنی سواری کے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے، تاکہ کم سے کم جو ہے فیول کنزپشن ہو فضا کے اندر، اس کے کم اثرات ہوں۔ تو یہ وہ باتیں جس کی وجہ سے جو ہے فضا کے اندر اوزون کی ڈپلیشن کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔